بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے ایک حدیث مبارکہ پر، جو حدیث مبارکہ آپ کو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کی دیواروں پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہمیں یہ حدیث مبارکہ ایک سکول کی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، ایک یونیورسٹی کی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، ایک کالج کی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمیں اس حدیث سے اعلان کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو چار دیواری کے اندر ہم علم پڑھا رہے ہیں، یہ علم تمہارے اوپر فرض ہے۔ حدیث کا مصداق وہ اپنی اس تعلیم پر کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، اور حدیث کا صحیح مصداق اور علم ہے۔ جو علم اس چار دیواری کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک حضور کے امتی پر فرض نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تعلیم ایک ہماری دنیاوی ضرورت ہے، لیکن جو اخروی ضرورت کی تعلیم ہے وہ تعلیم اسلامی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے یہ مصداق حدیث کا نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، کسی بھی محدث نے اس حدیث کی شرح کے اندر، اس حدیث کی تفسیر کے اندر یہ نہیں لکھا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، بلکہ سب نے یہی لکھا ہے کہ اس حدیث کا اصل مصداق حضور کی شریعت کی تعلیم۔ محترم، میں یہ عرض کرتا چلوں، حضور نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب آپ سوال کریں گے کہ جب ہم نے اس تعلیم کی نفی کر دی ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی ضرورت ہے، تو پھر کون سی تعلیم ہے جو حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے؟ تو میں عرض کرتا چلوں، وہ تعلیم حضور کے دین کی تعلیم۔ تو علم جب ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ علم فائدہ مند نہیں ہے، عمل ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ عمل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ میں یوں مثال سے واضح کرتا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم انسانی فلاح کے لیے کوئی ہسپتال بنا دیتا ہے یا کوئی اور فلاحی کام کر دیتا ہے تو اس پر اس کو اجر نہیں ہے، اس کو ثواب نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی اور دنیاوی چیز عطا کر دے گا، لیکن اخروی زندگی میں اس پر اس کو ثواب نہیں عطا کیا جائے گا، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے اور اس کے دل میں توحید کا جو نور ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، عمل ہو اور ایمان نہ ہو تو اس لیے وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے۔ علم جو ہمارے اوپر حاصل کرنا فرض ہے، میں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ ظاہری علم قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اور جو اس کے ذرائع ہیں یہ ظاہری علم ہے۔ اور باطنی علم پھر اس کی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک علم معاملہ ہے اور ایک علم مکاشفہ ہے۔ علم معاملہ شریعت پر عمل کرنا، یعنی جو اس نے ظاہری شریعت حاصل کی ہے، علوم حاصل کیے ہیں، جب ان کے اوپر عمل کرے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، تو اس کو علم معاملہ حاصل ہو جائے گا۔ علم معاملہ پر اس نے عمل کر لیا، شریعت پر اس نے عمل کر لیا۔ اب علم باطنی کی دوسری قسم ہے علم مکاشفہ۔ تو جب بندہ ظاہری علم حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے تو عمل کرنے کے بعد جو تیسری سیڑھی ہے، تیسرا درجہ ہے، وہ علم مکاشفہ کا ہے، کہ یعنی انسان کو وہ اللہ کی طرف سے علم مکاشفہ عطا کر دیا جاتا ہے جب بندہ شریعت پڑھ کے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں علم کے، اور ہمارے اوپر جو علم پڑھنا ضروری ہے، جو علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہماری ضرورت زندگی ہے، ہمارے دین کا ایک رکن ہے، ہمارے اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ تو 5 وقت کی ایک مسلمان حضور کا امتی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل اس پر جاننا فرض ہے،
یہ ہے اصل مصداق حضور کی حدیث کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دوسرا، اگر کوئی صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل اس پر جاننا فرض ہے۔ اسی طرح روزہ کے مسائل ہمارے اوپر جاننا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ تجارت کے اندر یعنی تجارت کرتا ہے، اس کا پیشہ تجارت ہے، تو تجارت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا اس کے اوپر فرض ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر آپ جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس شعبے کے متعلق جو مسائل شرعیہ ہیں ان کا جاننا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور حدیث کا اصل مصداق وہ علوم ہیں، دنیاوی علوم پڑھنا جو ہے وہ ہماری ایک دنیاوی ضرورت ہے۔ اگر دنیاوی علوم ہمارے اوپر فرض ہوتے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تو آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی بندہ فرض کا تارک ہو تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مطلب یہ ہے فرض کا جو تارک ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیاوی علوم پڑھنا فرض ہیں، تو جو دنیاوی علوم نہیں پڑھے گا، ریاضی نہیں پڑھے گا، سائنس نہیں پڑھے گا، انگلش نہیں پڑھے گا، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو ریاضی کے 4 سوال نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ علوم شرعیہ پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔